الحمد لله الحمد لله الذي ذي العزة والعلا الحمد لله الذي ذي العزة والعلا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیے، سارے پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ اعلیٰ تحیت و ثنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، مشائخ، قراء، نعت خواں، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان کے سائے میں اس بزم نور کا اہتمام ہے۔ میں نے کچھ عرصے سے رات کی محافل میں جانا چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ ایک بہت پرانا وعدہ تھا۔ پھر یہ پروگرام کسی وجہ سے رہ گیا تھا، تو ان دوستوں نے یہ اصرار کیا کہ آپ نے اس وقت وعدہ کیا تھا، تو اس تکمیل میں بھائی کے کہنے پر حاضر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ محفل کے فوراً بعد جو چیز آتی ہے وہ اس کا ادب ہے، اس کا احترام ہے۔ میرے آپ دل سے کبھی پوچھے نا، اور اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے کہ میں خطابت چمکانے کے لیے کوئی بات کروں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میرے آنے پہ بھی آپ کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ نعت کا ادب ہم سے زیادہ ہے۔ آپ اطمینان سے بیٹھیں، جو آیا ہے اسے جگہ ملی جائے گی۔ ہمارے ہاں نا ماحول عجیب سا بنا دیا گیا ہے، یعنی نعرہ نہ لگے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مزہ نہیں آیا۔ سبحان اللہ، نہ تم نے نہیں کہی ہمیں مزہ نہیں آیا۔ اب تو سٹیج پہ بھی بعض لوگ میری طرح کی اس طرح کے ہوتے ہیں جو بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ بھئی آپ شعر سنا رہے ہیں کہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں؟ آپ کہیں کھڑے ہوں، اطمینان سے کوئی بات کریں۔ اللہ رسول کی بات میں تو ہے ہی سنجیدگی ساری، تو اس میں یہ سارا کچھ کہاں سے آ گیا؟ اطمینان، تسلی، ٹھہراؤ، یہ حسن ہے محفل کا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ محفل پاک وہ ہوتی تھی جس میں کچھ لوگ اہتمام سے، وضو سے، سر ڈھانپ کے، محبت سے محفل کرتے تھے۔ ہم اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آج کوئی خاص دن ہے، سارے مل کے بیٹھیں گے اور ہم تلاوت، نعت، ذکر، اذکار کریں گے۔ یہ ساری چیزیں عبادت ہیں، تو اس میں اطمینان حاصل کریں، سکون سے بیٹھیں۔ اگر آپ یہاں بھی اپنا میڈیا چلانے آئے ہیں یا ایک نئی فوٹو ہی چڑھانے آئے ہیں کہ میں مطلب وہاں بھی گیا تھا، تو کچھ چیزیں فرشتوں پہ بھی رہنے دیں، وہ بھی کچھ چیزیں ریکارڈ کر رہے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کرنی ہے۔ میں نے لمبی بات نہیں کرنی، میری کچھ طبیعت بھی آج متاثر ہے، دو ایک باتیں کرنی ہیں، امید ہے آپ میری بات پہ توجہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔
آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبریل، اللہ نے میرا ذکر کس طرح بلند کیا ہے؟ تو حضرت جبریل عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا نا وہاں میرے محبوب کا بھی ذکر ہوگا۔ آہستہ سے کہیں بے شک آپ سبحان اللہ، اور اگر کہیں بھی تو مجھے راضی کرنے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ مجھے راضی کرنے کے لیے کہو گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ جہاں میرا ذکر ہوگا اے محبوب وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ گجرانوالہ سے لاہور میں مغرب کی اذان کا 2 منٹ کا فرق ہے۔ گجرانوالہ میں 2 منٹ بعد اذان ہوتی ہے، لاہور میں پہلے ہوتی ہے۔ کراچی کا غالباً 25 سے 27 منٹ کا فرق ہے۔ اس طرح جتنے شہر، یہ صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ہمارا سعودی عرب کے ساتھ، عرب شریف کے ساتھ ہمارا 2 گھنٹے کا فرق ہے۔ آپ بات کو سمجھ لیں کہ یہاں مغرب کی اذان ہوئی، پھر 2 منٹ بعد ایک اور جگہ پہ ہوئی، پھر 2 منٹ بعد وہاں ہوئی، اگلے منٹ میں وہاں ہوئی، اس سے اگلے منٹ میں وہاں ہوئی، سارا دن اذانیں ہوتی رہتی ہیں، اور سارا دن مؤذن مدینے والے محبوب کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ صبح بیٹھتے ہیں حدیث پڑھانے والے، سارا دن حدیث پاک پڑھائی جاتی ہے اور نبی پاک کا ذکر ہوتا ہے۔ لکھنے والے سیرت بیٹھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، سارا دن ذکر ہوتا رہتا ہے۔ علماء سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، یہ کام ہو گیا جی اب کیا کرنا ہے؟ علماء وہاں حدیثیں نقل کرتے ہیں، سارا دن ذکر ہوتا رہتا ہے۔ شعراء، جو لوگ صاحب علم و ادب ہیں، وہ باوضو رات کو بیٹھتے ہیں، وہ پہلے ذہن سازی کرتے ہیں، پھر حضور کی تعریف میں کلمات لکھتے ہیں۔ نعت خواں اس شعر کو لیتے ہیں، اس کا وزن دیکھتے ہیں، پھر اس ترتیب کے ساتھ اس نعت کو لا کے قوم کے سامنے پڑھتے ہیں۔ سارا دن، ساری رات، 24 گھنٹے، صبح و شام۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ حضور کا ذکر ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ ہمارے اور آپ کے ذمے کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے ذمے یہ ہے کہ حضور کا ذکر تو اللہ نے بلند کر دیا ہے۔ میرے تقریر کرنے سے، نعت خواں کے نعت پڑھنے سے، شاعر کے شعر لکھنے سے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، وہ تو اللہ نے بلند کر دیا ہے۔ ہمارے ذمے یہ ہے کہ ہم دوڑ کے جا کے نا اس ذکر میں شامل ہو جائیں، اور وہ ذکر کے بدلے جو خیرات بٹتی ہے اپنے حصے کی خیرات کٹھی کر لیں، بس یہ کام کریں۔ ہم نا بڑی باتیں کرتے ہیں، سارا دن باتیں کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کرتے ہیں باتیں، اور پھر یہ کہ ان باتوں کا انداز ہمارا یہ ہے کہ وہ باتیں کر کر کے طبیعت کو ہم سخت کر لیتے ہیں، مزاج سخت ہو جاتا ہے، بولتے زیادہ ہیں۔ بات اگر کریں گی تو وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کریں، خیر کے سوا جملہ نہ بولیں۔ زیادہ بولنے والا آدمی جو ہوتا ہے اس کا وقار ختم ہوتا ہے، اس کی وفاداری کو نقصان پہنچتا ہے۔ کم بولیں، اور یہ یاد رکھیں کہ جب آپ کوئی ذکر سنتے ہیں تو تب بھی آپ پر اس کا اثر ہوتا ہے، اور جب آپ بولتے ہیں تب بھی آپ پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ نہیں سمجھا سکا میں بات، پھر کرتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں زیادہ سیانا ہوں، لیکن آپ اچھی طرح سے طے کر لیں، جن لوگوں کے بیچ آپ رہتے ہیں نا، جن لوگوں کے بیچ آپ رہتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ان کا اثر قبول کرتے ہیں۔ خود بخود آپ کی زبان پر وہ جملے جاری ہو جاتے ہیں جو آپ کے دوست بولتے ہیں۔ داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حج کرنے گیا تو ایک بندہ نا اور کوئی دعا ہی نہیں مانگتا تھا۔ ظاہر حاجی بڑے دن اکٹھے رہتے ہیں، منا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، طواف میں، طواف زیارت میں، ہر جگہ نا وہ بندہ ایک کی دعا مانگتا، کہتا یا اللہ میرے دوست ٹھیک کر دے، یا اللہ میرے دوست ٹھیک کر دے، یا اللہ میرے منڈے نہیں ہاں نہ کر دے اس گل تے۔
جوان نہیں بولتے یا اللہ میرے دوست ٹھیک کر دے، دوست ٹھیک کر دے۔ داتا صاحب کہتے ہیں میں نے اسے کہا اپنے لیے نہیں مانگتا، وہ کہنے لگا حضور اگر وہ ٹھیک رہے نا تو میں بھی ٹھیک ہی رہوں گا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، نبی پاک فرماتے ہیں انسان اپنے دوستوں کے مذہب پہ ہوتا ہے۔ انسان کا دین وہ ہوتا ہے جو آپ دیکھ لیں کہ بندہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، سمجھ آ جائے گی بندہ کس طرح کا دوست پہچان۔ آپ جو مرضی کہیں کہ جناب میں زیادہ سیانا ہوں، میں تو شغل میلے کے لیے جاتا ہوں، آپ کے یار، آپ کے دوست آپ کی پہچان بن جاتے ہیں۔ جو وہ کرتے ہیں نا وہ آپ کی زبانوں پہ جاری ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، یار وہ بنانا جو مدینے والے کا ذکر کرنے والا ہو۔ آپ کی زبان پہ نا حضور کا تذکرہ جاری ہو جائے گا، حضور کی نعت جاری ہو جائے گی، نبی پاک کی بات جاری ہو جائے گی۔ ایک تو نعت یہ ہے نا کہ محفل سجا کے نعت خاں بلا کے، کل نا میں نہیں تھی تو عصر کی نماز پڑھ کے میں مسجد میں بیٹھ گیا تو مدرسے کے 2-3 طالب علموں سے میں نے کہا پتر نعت سناؤ۔ ایک بچے نے نعت پڑھی، پھر میں نے دوسرے سے کہا تو بھی سنا، پھر تیسرے سے کہا تو بھی سنا۔ وہاں آنسو بھی آنے لگ گئے، وہاں باوضو تھے، مسجد بھی تھی، رنگ بھی بن گیا، محفل بھی ہو گئی۔ بھئی اب یہ ہے کہ مدرسے کے بچوں نے مدرسے کے مولوی کے ساتھ بیٹھنا ہے تو کوئی نعت کی بات ہی کرنی ہے نا۔ ہمیں آتی یہ ہے، کریں کیا؟ ہمیں جو آتا ہے ہم نے وہی کرنا ہے نا۔ میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، او ویکھو میری محمد پکیندے گزر گئی۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرمایا کرتے تھے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے۔ آپ ان لوگوں کے پاس اٹھے بیٹھیں جو حضور کا ذکر کرتے ہیں، اپنی زبان پہ بھی نبی پاک کا ذکر لائیں۔ بڑی باتیں ہم کرتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ کچھ بندے ایسے ہیں ان کے پاس کبھی بیٹھ جائیں نا تو میرا تو دل کرتا ہے کہ ان سے کہوں کہ یار مہربانی کر، تھوڑا چپ کر جا، کہیں تیرا سر ہی نہ درد کرنے لگ جائے، اپنے اوپر رحم کھا، چپ ہی نہیں کرتے۔ کچھ بندے اتنا بولتے ہیں کہ ان سے نا کہنے کو دل کرتا ہے کہ اگر اتنی کہانیاں سنانی ہیں تو گری کے تیل کے پیسے بھی دے تاکہ تھوڑا تھوڑا سر پہ لگائیں۔ اتنی باتیں، چھوٹی بات، مختصر بات۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک کی باتیں اتنی مختصر اور جامع ہوتی تھی کہ اگر ہم حضور کے جملے گننا چاہتے تو گن سکتے تھے۔ باتوں میں اتنا حسن تھا کہ وہ گنی جا سکتی تھی، اتنا ٹھہراؤ تھا، اتنا وقار تھا۔ تھوڑی بات کریں گے آپ کی بات کا وزن رہے گا۔ اچھا آپ کی بات آپ پہ بھی اثر کرے گی۔ میری طرف دیکھو نوجوانوں، آپ کی بات، یہ جو ہم سارا دن کہتے ہیں نا دنیا ڈاکو ہے، چور ہے، فلانا فراڈیا، مولوی غلط، پیر غلط، سیاستدان غلط، یہ کہہ کے نا ہمارے اپنے دل نفرت سے بھر گئے ہیں۔ کیونکہ بندے کی اپنی بات اس کے اپنے اوپر بھی اثر کرتی۔ مثال دیتا ہوں، آپ کے ذہن میں کوئی ہنسنے والی بات آ جائے، آپ سنانے لگیں تو سامنے والا کہتا ہے چل سنا بھی دے، پر بندہ نا بات بیان نہیں کر رہا، سوچ کے اتنا ہنستا ہے کہ لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے۔ وہ خود بات کر رہا ہے، سامنے والا نہیں کر رہا، اس کی بات سب سے پہلے اس پر خود اثر کرتی ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہنسے جا رہا ہے، اچھا کوئی بات رونے والی یاد آ گئی، کوئی دکھ یاد آ گیا، کوئی اپنا یاد آ گیا، بندہ وہ اس کا ذکر کرتا ہے نا تو پہلے خود رو پڑتا ہے اور روتا رہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے یار بات بھی سنا دے۔ میرا خیال ہے آپ کی سمجھ میں بات آ گئی کہ بندے کی اپنی بات اپنے اوپر بھی اثر کرتی ہے۔ سمجھ لو سجنوں، یہ جو تم کہتے ہو نا طبیعت بڑی بے چین ہے، دل بڑا بے قرار ہے، میں بور ہو رہا ہوں، پتہ نہیں کیا ہے، کوئی ٹینشن بھی کوئی نہیں، دل کیوں نہیں لگ رہا، پتہ کیا بات ہے؟ دنیا کا ذکر ہم زیادہ کرتے ہیں۔ اگر ذکر کریں نا مدینے والے محبوب کا، اور جو اتنی کہانیاں ہم نے یاد کر رکھی ہیں، اتنی مثالیں یاد کر رکھی ہیں، اتنی باتیں یاد کر رکھی، ان میں سے آدھا بھی ہم اگر رسول پاک کا ذکر کریں، نبی پاک کا تذکرہ کریں، آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں، آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں،
آپ محسوس کریں گے آپ کی طبیعت ٹھنڈی ہو جائے گی, سکون میں آ جائے. حضور کے ذکر کا مزاج اور اس ذکر کو صرف محفل تک محدود نہ کریں, یہ صبح و شام کریں. ہمیں نا نبی پاک کی دین کی یاد آتی ہے فوتگی والے دن. ناراض تو نہیں ہو گئے؟ نہ ہویا جی میں ٹر جانا ہے انہیں, نہ ہویا جی. کول والے دن نعت پڑھ لو, اور ولیمے والے دن, مہندی والے دن. اب نہیں حضور کے غلام, اب نہیں یاد آئی, اب کس سے دوستی کر لی؟ یہ کیا معاملہ ہوا کہ آپ کا عجیب رٹا ہے کہ آپ نے جناب وہ جب بات آئی مہندی والے دن تو ڈھول بجا لیے. کسی بندے کے دین دار اور نیک ہونے کا پتہ چلتا ہی اس دن ہے جس دن اس کے بچے کی شادی ہوتی ہے. مسجد میں تو سارے نیک ہیں, سارے نمازی ہیں. یہ محفل میں پیسے پھینکنے والا زیادہ عاشق رسول نہیں ہوتا. فجر کے وقت مسجد میں آ کے فجر کی اذان پڑھنے والا زیادہ عاشق رسول ہوتا ہے. یہ میری بات یاد میں رکھنا. وہ تو نعت خاں نے عاشق رسول بنایا ہے, ظاہر ہے نوٹ پھینکنے اس نے, جس نے نوٹ پھینکنے اس کو کہنا یہ تو بڑا عاشق رسول ہے. اللہ جڑا پیچھے بیٹھے بیچارہ ماڑا وہ پاویں دریاں وچھاندا رہے ساری دیہڑی مسیت دی, اس تے نہیں نا عاشق بننا, وہ تے نوٹاں دی لوڑ ہے. اور جیسے جیسے جناب وہ نوٹ کھڑے آتے جائیں ویسے ویسے عشق کو بھی تاؤ آتا جاتا ہے. اور ہم ایسی عجیب قوم ہے, ہتھی کھلار کے تے ہتھی کٹھے کرن لگ پئی دا. یہ بھی کہ دنیا میں کوئی قوم کرتی ہے یہ کام, پہلے کھلارو تے موڑ سبحان اللہ. یعنی وہ میں, آپ نے ناراض نہیں ہونا, مجھے اب تو تکلیف ہونے لگی ہے ان چیزوں کی. یار کب سنجیدگی آئے گی اس قوم میں؟ آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ باتیں ٹھیک نہیں؟ کس وقت جا کے سمجھ آئے گی بات کی؟ آپ مہربانی کریں نا, کہتے ہو نا سارا قرآن ہی حضور کی نعت ہے, کہتے ہو تو صبح امام مسجد جب فجر کی نماز میں قرآن شریف پڑھتے ہو دیتے بھی نوٹ سٹو ہاں چار کہندے تھے ہو نا بھی سارا قرآن ہی حضور دی تعریف ہے. وہ نہیں تعریف کرتا. کمال بات ہے بھائی, صرف ویڈیو کیمرہ چل رہا ہے تبھی سارا کچھ ٹھیک ہوتا ہے. سنجیدگی, حسن. سنو میلاد شریف آ گیا ہے. میلاد کا معنی محفل نہیں خالی, میلاد کا معنی تو انقلاب ہے. میلاد کا مطلب انقلاب ہے. میلاد کا معنی یہ ہے کہ میلاد سے پہلے بیٹیاں بکتی تھیں, اور جب میلاد ہو گیا تو پھر مدینے والے رسول نے کہا جس نے ایک بیٹی پالی یا دو بیٹیاں پالی, ایک بہن پالی یا دو بہنیں پالی اور عزت کے ساتھ ان کی شادی کر دی, سونیا ثواب ملے گا, قرات پہاڑ کے برابر اجر ملے گا. حضور کیا ملے گا؟ تو محبوب فرمانے لگے جس طرح میری یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں نا, اس طرح میرے ساتھ جڑ کے جنت میں جائے گا. دیکھیں آپ, یہ انقلاب آ گیا. کل تک طارق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ لوگ نا ماں باپ بوڑھے ہو جاتے تھے تو گلے میں رسی ڈال کے منڈی میں بیچ آتے تھے, کہتے تھے میرے کام کی نہیں رہی اماں, چلو کسی کے برتن دھوئے گی تو میں پیسے کما لیتا ہوں. انقلاب ہے نا, کس نے بدل دیے دل؟ یہ میلاد نے بدلے. یہ حضور کے میلاد کے بعد برکت ہوئی. ماں کو لوگ بیچ آتے تھے, پھر حالات بدلے, پھر 12 ربیع الاول آیا, پھر حضور کا میلاد ہوا. کل جو ماں بکتی تھی آج اس کی شان بدل گئی. انقلاب آ گیا سنگیو. کیا انقلاب آیا؟ مدینے والے حبیب فرمانے لگے میں نے تو جنت ہی ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے. یا رسول اللہ کس کی؟ گناہگار کی؟ فرمایا نہیں, حاجی کی بھی, نمازی کی بھی, مفتی کی بھی, ہر ایک کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے. میلاد انقلاب کا نام ہے بھائی, یاد رکھو. میلاد شریف سے قبل رویہ یہ تھا, میلاد سے قبل یہ رویہ تھا لوگوں کا, مزاج تھا, چھوٹے بڑے کی تقسیم ہوتی تھی. لیکن میلاد شریف کے بعد یہ رویہ بدلا کہ حضرت سیدنا ماشاءاللہ اصحاب بھی تشریف, میلاد شریف کے بعد پھر رویہ بدلا. اب حال یہ ہو گیا, توجہ ہے نا میری بات پر, اب یہ حال ہو گیا کہ ایک ہی جگہ پہ کھانا کھایا جا رہا ہے. اور کس طرح کھایا جا رہا ہے کہ بلال حبشی بھی وہیں کھا رہے ہیں, ابو بکر صدیق بھی وہیں پہ کھا رہے ہیں. یہ غریب آدمی کو نا کوئی زیادہ مالی امداد ہی سے اس کا گزارا ٹھیک نہیں ہوتا, اسے تھوڑی عزت بھی دے دی جائے نا تب بھی بات بن جاتی ہے.
تھوڑا اکرام مل جائے، تھوڑا احترام مل جائے، تھوڑا سا اسے اعزاز. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو میں پڑھ رہا تھا، 1000 کتاب کے مصنف ہیں، اور کتاب بھی اس طرح نہیں کہ 6 کتابیں سامنے رکھیں تو بیچ میں سے ایک 7ویں نکل آئی، اس طرح نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب کو کھولیں تو پی ایچ ڈی کا پورا مقالہ بنتا ہے، اور جسے دنیا کی یونیورسٹیز قبول کرتی ہیں. اتنا بڑا آدمی، اور پوری دنیا سے استفتاء آتے ہیں ان کے پاس. ایک پورا مقالہ اس پر لکھا گیا ہے کہ کتنے کتنے بڑے مفتی سوال بھیجتے تھے، حضرت امام المحدثین سید دیدار علی شاہ صاحب جیسے لوگ سوال کر. اتنا بڑا آدمی، لیکن انداز کیا ہے بھلا؟ انداز کیا ہے؟ اب حالات بدل گئے ہیں نا، اب حضور کی تعلیمات ہے تو انداز کیا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے کونسلر صاحب کے لیے، سیٹ صاحب کے لیے، مولوی صاحب کے لیے، پیر صاحب کے لیے، الا ماشاءاللہ کہ وہ اپنے سودے کا شاپر خود اٹھا کے لائیں. مشکل ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ گلی میں نا وہ پھیری لگانے والا آیا، آتے نا پاپڑ بیچنے والے، دال سیویاں نہیں آتے؟ چلو مینو پینڈو گن لو تسی، آپ کہیں گے تو شہروں میں تو نہیں نا ایسا ہوتا. بھئی آتے تھے. تو وہ آیا تو سون حلوہ بیچ رہا تھا. فاضل بریلوی خود اٹھے، خود جاتے تھے. ایک دن سرسوں کا تیل لینے بھی گئے، دکاندار سے کہا یہ بوتل سرسوں کے تیل کی بھر دو. اس نے بھر دی. فرمایا کتنے پیسے؟ کہنے لگا ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے عالم میں 3 آنے دے دیں. فرمانے لگے تو پورے ہی 5 رکھ، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا. کروں مدح اہل دول رضا، اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انا نہیں، اور یہ آرزوے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. 6 معنی دار. عزیز بھائی، وہ بار سون حلوہ بیچنے والا آیا ہے تو اعلیٰ حضرت نے خود جا کے سون حلوہ خریدا، اپنے دونوں بیٹوں کو بھی دیا، مدرسے کے طالب علموں کو بھی دیا. 2 طالب علم نہیں تھے، ایوب علی رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قناعت علی رضوی صاحب. وہ کہتے ہیں 2 چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا کے نا، پوٹلیاں، چھوٹے چھوٹے پیکٹ، تو تکیے کے نیچے رکھ دیے. اتنے بڑے آدمی نے کام کرنے ہو تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد رہ جائے. یہ انقلاب ہے مدینے والے محبوب کی تعلیمات کا. وہ رکھ دیا نیچے. وہ اقبال نے کہا تھا نا، کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کیونکہ میرے کارواں میں نہیں خوب دل نوازی. تو کہتے ہیں ایوب علی رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ میں حاضر ہوا تو فرمانے لگے وہ پیکٹ اٹھا کے لاؤ. کہتے میں 2 پیکٹ اٹھا کے لایا تو کہنے لگے وہ میں نے حلوہ خریدا تھا، مزیدار بڑا تھا، میں نے اپنے دونوں بیٹے حامد رضا اور مصطفیٰ رضا کو بھی دیا. طالب علموں تم دونوں تھے نہیں، مجھے یاد تھا. یہ صرف اماں یاد رکھتی ہے کہ فلانے نے روٹی نہیں کھائی، اس کی رکھنی ہے. کہتے ہیں تم تھے نہیں تو میں نے تم دونوں کا حصہ رکھ دیا تھا، لے لو. سید صاحب کہتے ہیں مجھے حیا آئی. میں نے کہا حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا رکھ لو، تم اسی طرح ہو جس طرح میرا بیٹا ہوتا ہے. کہتے ہو میں نے پکڑا تو میرے چھوٹے بھائی نے دوڑ کے اعلیٰ حضرت کے ہاتھ سے لے لیا خود. فاضل بریلوی کہنے لگے تم نے بڑی جلدی کی. کہا حضور آپ نے کہا ہے کہ تم اس طرح ہو جس طرح میرا پتر ہے، تو میں تو ابا جی کے ہاتھ سے چھین بھی لیا کرتا ہوں. راضی ہو گئے. بھائی آپ جب یہاں آتے ہیں نا، یہاں آپ پہنچ جاتے ہیں. یہاں جب آپ کا انداز آتا ہے، پھر حالات یہ ہیں کہ یہودی کا بچہ ہو، یہودی کا بچہ ہو، اور وہ حضور کی زیارت کرتا رہتا ہو، خدمت میں حاضر ہوتا ہو، وہ بیمار ہو جائے تو رسول پاک تیمارداری کے لیے پہنچ جاتے ہیں. زندگی وہ بندہ جیتا ہے جس کے احساسات زندہ رہتے ہیں. جو آدمی کسی بھی شعبے میں کچھ بن کے بیٹھ جاتا ہے نا، وہ کوئی سا بھی. ہمارے ہاں نقص یہ واقعہ ہوتا ہے، بنیادی نقص یہاں آ کے پیدا ہوتا ہے کہ جج صاحب نا باہر جج ہوتے ہیں تو گھر بھی جج ہی بن جاتے ہیں. ان کا دل کرتا ہے گھر والے 2 فیصلے ہی کرا لیں مجھ سے. اسکول ٹیچر کا دل کرتا ہے گھر جاؤں تو کہوں نکالو کتابیں سارے. آپ نا تھوڑا سا زمین پہ چلنا سیکھیں. میلاد انقلاب کا نام ہے. آپ اپنوں کے بیچ رہنا سیکھیں، پیار کرنا سیکھیں، اساگر نوازی کی طبیعت پیدا کریں. صرف امیروں کی بات نہیں کرتا، غریبوں کا بھی دل کرتا ہے کہ ان کی بھی دوستی کسی امیر کے ساتھ ہی ہو. وہ نہیں دل، ان کا نہیں دل کرتا کہ وہ. میں نا ہمارے محلے میں ایک پرانے بابا جی جوتے گانٹا کرتے تھے،
تو کبھی 2 روپے زیادہ دیتے تھے تو واپس کر دیتے, کہتے رکھ اپنے پیسے, میرے 3 ہی بن دیں. تو میں نے کبھی کسی کے ساتھ فوٹو نہیں بنوائی, طبیعت نہیں, ہمارے بزرگ ذرا اس سے روکتے تھے. لیکن وہ مجھے ایک دن مل گئے سارے راہ, تو میں کہا چاچا جی ذرا نال ہویا جائے, ایک فوٹو چاہنی ہے. تو کہنے لگے میرے نال فوٹو دے کدے کسی کھچائی نہیں. ماڑے ریڑھی والا اگر عزت کی روزی کماتا ہے تو اس قابل ہے اس کے ساتھ فوٹو کھنچوائی جائے. وہ اس ایم پی اے سے اچھا ہے, اس ایم این اے سے اچھا ہے, اس جناب وزیر سے اچھا ہے جو معاذ اللہ کرپشن کر کے کوٹھی بنائے ہوئے. وہ عزت دار وزادار ہے, اس کے ساتھ تعلق بنائیں. بات کو سمیٹنا ہے. صحیح بخاری میں اس حدیث کی اصل آپ کو ملے گی. ایک بی بی نا مسجد شریف میں جھاڑو دیتی تھی. مسجد میں اس محفل کا مہمان خصوصی کون ہے بھلا؟ جس نے محفل سے پہلے جھاڑو دیا ہے, جس نے صفیں بچھائی ہیں, جس نے اشتہار لگائے ہیں. اس بیچارے کی فوٹو کوئی نہیں آنی, پر محفل کے بعد اس نے گلے مل مل کے رونا ہے ایک دوسرے کے, ساڑی محفل بڑی کامیاب ہوئی. یہ خاص لوگ ہوتے ہیں, خاص, جن کو جذبہ اللہ صادق جذبہ دیتا ہے. مسجد میں جھاڑو دیتی تھی, بیمار ہو گئی, قربان جائیں, کوئی رشتہ تو بنایا تھا نا اس نے دین کے ساتھ, کوئی رشتہ تو, بیمار ہو گئی. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے. فرمایا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کرنا. رات کا وقت تھا, حکم بھی ہے محبوب کا کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو تدفین میں دیر نہ کرو. ٹھنڈ تھی کا موسم تھا, رات گہری تھی. صحابہ کہتے ہیں ہم نے تکلیف دینا بہتر نہ جانا, تدفین کر دی. سارا کچھ جاننے والے حبیب صبح آئے اور پوچھا مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ یا رسول اللہ تکلیف دینا مناسب نہیں جانا. قربان جائیں محبوب کی کرم نوازیوں پہ, اتنا بھی کرم ہوتا ہے. فرمایا بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ قبر میری تے میرے پیرا جے کر پاویں پھیرا. کہاں ہے قبر؟ صحابہ کہتے ہیں قبر پہ لے گئے, تڑپ گئے ہمارے آنسو. محبوب فرمانے لگے بناؤ نہ صفیں. ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں, لیکن اگر وارثوں نے نہ پڑھا ہو تو پھر جائز ہوتا ہے. تو حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے. رسول کریم نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا بناؤ صفیں, میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. آپ میلاد کو انقلاب سمجھیں, اپنی طبیعت کو نرم کریں, کسی غریب کے ساتھ بیٹھنا سیکھیں. میں نے دوستوں سے گزارش کی اس سال, میں نے کہا علماء اور مشائخ تو اس بات کو بڑی جلدی قبول کرتے ہیں, پہلے اس کی دعوت دیتے ہیں. میری اپیل ہے اس طرح کرنا, میلاد کا لنگر ایک جیسا پکانا, جو سب کو ملے مولوی صاحب کو بھی وہی ملے, اس لیے کہ پتہ چلے کہ آج روٹی میلاد شریف کی ہے, آج سب کے لیے ایک جیسی ہے. اور وہ غریب کا بچہ بیچارہ جو کبھی کبھی گوشت کھاتا ہے, اس کو ساتھ لے کے آئے نا اس کا ابا مسجد میں اور کہے پتر روٹی کھا. تو غریب گھروں میں نا چاولوں میں گوشت پڑ بھی جائے نا سنگیو, تو چاول ملتے ہیں, بچوں کو بوٹیاں نہیں ملتی, لڑتے ہیں. تو میلاد پہ جب 3-4 بوٹیاں اس کی پلیٹ میں آئیں تو وہ 3-4 سال کا بچہ بول کے اپنے ابا سے کہ ابا آج خیر ہے؟ تو باپ پھر اسے بچائے, بیٹا آج مدینے والے محبوب کا میلاد شریف ہے. آپ سمجھ نہیں آتی کہ ویسے کہتے ہو حضور کے نام کا لنگر ہے, پتر کا ولیمہ ہو تو کیا شاپروں میں چاول بانٹتے ہو, چھتوں سے پھینکتے ہو, یہ انداز اختیار کرتے ہو؟ اور حضور کے نام کا لنگر, اس لنگر کو کھلاؤ, اس کو سجاؤ, اس کو سوارو, اس کے اندر حسن پیدا کرو اور اعزاز بنا دو. وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ غریب کو دے دو, تو اسے کہ آ کے دیکھ تو صحیح, غریب ہی تو کھا رہے ہیں, تو آیا ہی نہیں. اور ویسے بھی میں تو بات ختم کرنے لگا تو یاد آ گئی, میلاد آیا بھی غریبوں کے حصے میں ہے. امیر تو سیاسی لوگوں کے نعرے لگاتے ہیں, وہ بھی جلوس پہ جاتے ہیں, پر جب ایم این اے کی الیکشن مہم ہو, ناراض ہو گئے ہو نا امیر بندے, کورن کو لگ پئے ہو, پھر بگڑ گئے ہو نا بھائی, پھر دفتر بھی بنا لیتے ہو, پھر تمہیں دلیل بھی ساری آ جاتی ہے. میں ایک میرے دوست ہیں میرے علاقے میں, تو میں کہیں سفر سے لوٹ رہا تھا, تو وہ رات کو نا ان کے پڑوس میں محفل میلاد تھی, تو مجھے کہنے لگے مولویاں سانو سون نہیں دیتا راتی, ساڈے محلے محفل سی. تو اللہ نے توفیق دی ہے, کبھی کبھی برجستہ بھی بولتا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ جو سب الیکشن آلن دیو تساں بھی نہیں سون دینا, لیکن تواڈے تے گل ہے, تسی پچھلے 5 سال کسی اور دے نعرے مارے سن,
تے اے ہن 5 سال تسی کسی اور دے مارنے نے، ساڈا نصیب ویکھو جو جمے ایکو دے نعرے مارن ڈا اور انہی کے نعرے لگائیں گے، اور یہ ذہن بنایا ہے کہ حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے کہ ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں۔ نعرہ تکبیر، ہمارا نصیب، نعرہ رسالت، گج گج کے نعرہ رسالت۔ آخری بات آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ صرف اپنی مسجد کی محفل کو ساڈی محفل نہیں آکھنا، سارا مہینہ میلاد کی محفل جہاں بھی ہو ساڈی محفل ہی ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ ہر محفل میں جانا ہے، جلوس جس کونے سے بھی نکلے وہ حضور کے نام کا ہے، شوق سے جانا ہے، ذوق سے جانا ہے، توجہ سے جانا ہے، اور سارا میلاد شریف تسبیح ایک رکھ لیں ہاتھ میں، تسبیح ہو تو چلتی بھی رہتی ہے، خوب درود شریف پڑھیں، سارا مہینہ درود و سلام پڑھ کے گزاریں، اور 12 ربیع الاول کو تو خاص اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے محفلیں شخصی نہیں نظریاتی ہیں، تو لوگ تو آتے جاتے ہیں، مجھے بھی ابھی جانا ہے، محفل آپ کی جاری ہے اور یہ محفل سرکار کے نام کی ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ تمام حضرات تشریف رکھیں اور امید ہے کہ آپ بیٹھیں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آخر دعوانا